دوستو یہ فرمائیں کہ شفاعت کی ضرورت کیوں ہے، اور اب پھر شفیع کون ہو سکتا ہے، کیا اہلیت اس کے لیے درکار ہے؟ شفاعت کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی ایک زبردست مثال بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک روشن کوئی جوہر ہو، اس کے سامنے اگر کوئی ایسی فطرت ہو جو بالکل آئینے کی طرح مصفح ہو کر سامنے آ جائے تو اس روشن جوہر کا عکس اس کے اندر نظر آئے گا، اور اگر اب اس مصفح آئینہ کے سامنے اگر کوئی ظلماتی فطرت کی چیز سامنے اس کے آئے گی تو وہ بھی اس نور سے حصہ لے گی۔ تو یہ شفاعت کی حضور نے فرمایا کہ یہ اس کی ایک اگر آپ مثال سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں، اور اس بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ تمام یعنی دوستو اگر اس کو ہم تصویری شکل میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سامنے شفیع ہے، اور اس کا عکس جو ہے مخلوق کے ساتھ جو ہے جو بھی شفاعت کے طالب ہیں ان پر پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے حاصل کر رہے ہیں وہ آگے ان کو پہنچا رہے ہیں، اور در حقیقت جو شریعت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے وہ اسی نور کا پرتاؤ ہوتا ہے جو وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ اس حوالے سے تو شفاعت کو حضرت مسیح نے فرمایا کہ ہم اس طرح بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دین جو اس چیز کو، نجات کو سامنے لوگوں کی شفاعت کے طور پہ پیش کر سکتا ہے، اگر کوئی ایسا ہے کامل طور پہ، تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دین جو ہے وہ واقعی طور پر اس قابل ہے کہ یہ بہترین دین ہے۔ ایک تو اس کا پتہ چل جائے گا کہ کون سا دین بہتر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کی ذات بہت وراء الورا ہے، بہت مطہر، بہت مقدس ہے، اور انسان ظلماتی پردوں میں پڑا ہوا ہے، تو اب بظاہر تو یہ ہے کہ انسان اس سے اپنی ظلمت کی وجہ سے اس سے دور رہتا ہے اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے فیض نہیں پا سکتا۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرمایا کہ بعض ایسے وجود ہوں جو مطہر ہوں، خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کی تطہیر ہو، اور پھر وہ اس فیض کو آگے بندوں تک پہنچا سکیں۔ یعنی ان جو وجود ہیں، جو شفیع کون بن سکتا ہے، یہ سوال کا اگر ہم جواب دیکھیں کہ ایک ایسا وجود ہے جس کا پہلا تعلق تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اس نے اپنی ذات کو خدا تعالیٰ کے وجود میں گم کر دیا ہے، اور صرف یہاں تک نہیں، اس کی ذات میں صرف اپنی ذات کی خاطر نجات کا جوش نہیں ہے، بلکہ وہ جب اپنے بھائیوں کو ظلمتوں میں پڑے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے دور پڑے ہوئے ہیں اور شیطان کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں، تو اس کی رحمت جوش مارتی ہے۔ تو یہ جو ہے لاہوت اور ناسوت، اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، جب یہ دونوں صفات ایک بندے کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو پھر وہ ایک شفیع کے مقام پر ابھرتا ہے۔ اور اس کے لیے جو بہترین مثال قرآن کریم میں دی، وہ جیسا کہ پہلے آیات میں ذکر ہو چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو دنا پہلے خدا تعالیٰ کی قرب حاصل کیا انہوں نے، اور بالکل خدا تعالیٰ کے قریب تر پہنچ گئے، فتح اللہ، پھر اس کے بعد وہ مخلوق کی ہمدردی میں بالکل مخلوق کے قریب تر پہنچ گئے، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، تو پھر وہ دو کمانوں کے ایک وتر کی طرح ہو گئے۔ تو اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مقام حاصل کیا، یہ ایک شفیع کے لیے اس کی بہترین مثال تھی۔ تو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بات آپ بیان فرما رہے ہیں، اس کے تعلق میں حضور نے فرمایا کہ روز اول سے جب سے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو معاملہ ہے شفاعت کا، اور جو آپ نے بیان فرمایا کہ ایک طرف اس کا خدا سے تعلق ہو، دوسرا اس کا مخلوق سے ہو، حضور نے فرمایا کہ یہ تو جب سے آدم کو پیدا کیا اس وقت سے یہ ہے۔ فرمایا کہ اذا سویتہ فنفخت فیہ من روحی، کہ جب میں نے آدم کو بنا لیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا، تو اس میں اپنی روح ڈالی، تو اس جو اللہ تعالیٰ کی روح تھی، جو اللہ تعالیٰ کا تعلق تھا، اس کے نتیجے میں آدم کو سجدہ ہوا۔ اور دوسری طرح حضور نے فرمایا کہ یہ جو فرمایا کہ آدم کی پسلی سے پیدا کیا ہوا کو، تو اس کی پسلی سے، یعنی اس جیسے ہی گوشت سے، ہڈیوں سے، اگر ظاہری رنگ میں بھی اس کو وہاں پر لے لے، تو اس کی پسلی سے نکالنے کا مراد یہ ہے کہ اس جیسی ہی جو مخلوق ہے اس کے اندر سے نکال کے تبھی اس کا تعلق اس سے ہو سکتا تھا۔ اس کے نتیجے میں ہی انسان کا جو ہے وہ انسان سے تعلق ہے، اس کی محبت ہے، وہ ان کے لیے درد محسوس کرتا ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈال کے آدم کے اندر وہ اپنے سے تعلق مضبوط کیا، اور پھر انسان کا جو سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا اس کی پسلی سے پیدا کر کے، تو تاکہ دونوں طرف اس کا یہ تعلق جو ہے، اور جو اپنے عروج پر پہنچا
جیسے آپ نے وہ ذکر کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنا فتد اللہ کی شکل میں وہ چیز جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ کر ظہور میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نہ آپ کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ کے اس قدر جو ہے وہ قریب نہیں ہو سکا، اور نہ ہی اس کے اندر مخلوق کی وہ ہمدردی پیدا ہو سکی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، کہ جیسے خدا تک پہنچنے کے تعلق میں کہتے ہیں کہ پہنچا وہاں پہ جہاں فرشتوں کے پر جلے، اور جو مخلوق کی ہمدردی میں گھلنے کا تھا اس میں قرآن کریم نے یہ گواہی دی کہ لا اللہ کا باقی نفسک لا یکونوا مومنین، کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے گا اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور یہی ایمان نہ لانا جو ہے یا ایمان لائے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے اندر جو کمزوری رہ گئی ہے وہ وہی شفاعت ہے، جو ان کی کمزوریوں کے لیے، ان کی مدد کے لیے شفیع واسطے کو یا مددگار کو بھی تو کہتے ہیں کہ شفاع فلان الی صدیقہ ہی، کہ کسی نے اپنے دوست سے جو ہے وہ شفاعت کی کہ اس سے اس کا تعاون طلب کیا، تو یہ معاونت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی موعود علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ اپنے گناہ کی بھی جو فطرتی کمزوری ہے اس کو ڈھانپے جانے کے لیے بھی دعا کرو، اور مومنوں کے لیے بھی اور مومنات کے لیے بھی۔ اب یہ ہے چونکہ انسان اپنی فطرتی کمزوریوں سے دور نہیں رہ سکتا، اور اس کے ڈھانپے جانے کے لیے انسان کو جو بنیادی ضرورت ہے وہ استغفار کی ضرورت ہے، وہ خدا تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، اور وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور بتایا کہ انسان صرف اس صورتحال میں گناہ کی زہر سے بچ سکتا ہے جب وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی ذات میں گم کرے، دعا کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے، اور یہ نبی اپنے لیے بھی استغفار کرتا ہے تاکہ جو فطرتی کمزوریوں کی باعث کوئی ایسے کام رہ نہ جائیں یا کوئی ایسے کام اس کے جو متبعین سے سرزاد نہ ہو جائیں جس کی وجہ سے آئندہ آنے والی نسلوں کو نقصان پہنچے، تو اس حوالے سے وہ اپنے لیے بھی استغفار کرتا ہے اور جو اس کے متبعین ہیں ان کے لیے بھی۔ حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواہ اس کو ان کا نام نہ بھی آتا ہو تب بھی اس کی دعا ان کو پہنچتی ہے، اور یہ نجات ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل چیز تو توحید ہے خدا تعالیٰ کی، اور ہم سب مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود شفیع ہونے کے وہ توحید میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ صرف اکیلا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی فرمایا، اور یہ اس لیے ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ جو نبی ہے وہ نبی کے مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا نمائندہ ہے، اور اس کو جو مرتبہ ملا ہے وہ اس کے اسی ہر وقت کی خدا تعالیٰ کی ذات میں محو ہونے کی وجہ سے، اس کا ذکر کرنے کی وجہ سے، اس کو یاد کرنے کی وجہ سے، اس سے استغفار کرنے کی وجہ سے اس کو جو مقام ملا ہے وہ اس مقام کو اپنے ذات تک نہیں رکھتا، بلکہ اپنی ان صفات کو آگے مومنوں کے اندر بھی بھر دیتا ہے، جس سے وہ فائدہ اٹھا کر یہ باتیں ان کے لیے نجات کا موجب ہو جاتی ہیں۔ تو اصل چیز ہے کہ یہ صفات مومنوں کے لیے نجات کا باعث بنتی ہیں جب وہ ان باتوں کو اپنے اندر صحیح طرح سے سمجھ لیتے ہیں۔ اور جس کا آپ نے ایک ذریعہ جو ہے وہ ذکر کیا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے کہ انسان استغفار کرے، مسیح علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو القیوم ہے اس سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہ حی کی صفت کے اندر ہے، پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے مسلسل خدا سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک معمار جو ہے وہ اگر ایک عمارت بناتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے معمار اس کا، تو اس سے عمارت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کے بعد، لیکن انسان کی جو جسم کی عمارت ہے اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ حی اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تو انسان نے بھی اگر اپنی اس عمارت کو قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیوم خدا سے تعلق رکھے، اور قیوم خدا سے تعلق کا بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ استغفار کرنا ہے، کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مسلسل استوار رکھے، اور اس کا ایک ذریعہ استغفار ہے۔ ناظرین کرام،
ہمارا یہ موضوع ابھی چل رہا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔